السلام علیکم. کیا حال ہیں سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ آج آپ لوگوں کو بیٹر کوالٹی آف آواز میری آ رہی ہوگی، بیکاز لاسٹ ٹائم میں نے بہت کچھ کہا لیکن بہت لوگوں کا یہی میسج آتا رہا کہ ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. سو میں نے تھوڑا بہت کہا اور پھر میں نے کہا چلیں بہتر ہے کہ جب تھوڑا سا اچھا ہو نیٹ ورک تو پھر میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے بات کر سکوں. اوکے، میرا ٹاپک وہی ہے جو بہت سارے لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیا ہے. اچھا، جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو مجھے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ساری جو نئی ڈیولپمنٹ ہے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، اور جو ان کے لیڈران ہیں جن کے بارے میں اتنی پہلے باتیں تھیں، وہ راگ ایجنٹ تھے، وہ فلانا تھے، ڈھمکے تھے، اب سب کی نیوز آنے شروع ہو گئی ہیں اور کوئی ARY پہ چل رہی ہے، کوئی کسی اور چینل پہ چل رہی ہے، کوئی اس کے تجزیے کر رہا ہے، کوئی اس کی کوئی بات کر رہا ہے. تو میرا تو فرض بنتا ہے، اور میرے تو جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں اتنے سالوں سے، انہوں نے ہمیشہ میری بات کو سنا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ بھی کی ہے. کسی نے بہت بدتمیزی طریقوں سے ڈیبیٹ کی ہے، کسی نے بڑے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی اور سوال کیا ہے مجھ سے. تو میں آج آپ لوگوں سے کچھ حقیقتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتی ہوں. کچھ لوگ جو ایم کیو ایم میں رہتے ہیں اور جو مجھے اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جانتے تو ہیں کہ میں صحیح بول رہی ہوں، لیکن وہ اس لیے نہیں بولیں گے کیونکہ وہ اب اس کا پارٹ بن چکے ہیں. اور جب کہتے ہیں نا کہ آپ اس کا پارٹ بن رہے ہوتے ہو، سو ظاہر سی بات ہے پھر آپ خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ میں اس کا پارٹ نہیں ہوں اور نہ ہی بنوں گی اس حالات میں جہاں جہاں یہ سارے لیڈر موجود ہیں، تو اس حساب سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں حقیقت بیان کروں. اچھا جی، پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے دیکھا شروع کی بات ہے کہ حیدر عباس رضوی، جن کی میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں اس سینس میں کہ کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں آپ کی، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے کچھ لوگ زیادہ قریبی ہو جاتے ہیں جن سے آپ بات چیت کر سکتے ہو، جس سے آپ دل کی بات کہہ سکتے ہو. تو حیدر عباس رضوی، جن کو میں بہت اپنا بڑا بھائی ہمیشہ میں نے مانا ہے، ان سے میں نے بڑی چیزیں شیئر کی. میرے کولیگز تو تھے لیکن میرے ساتھ میرے انچارج بھی تھے، جو کمیونیکیشن اینڈ میڈیا مینجمنٹ ہماری تھی اس کے انچارج بھی تھے. تو ایک رابطہ ان سے زیادہ تر میرا رہتا تھا. پھر رابطہ کمیٹی تک جانے کے لیے مجھے اپنے باس سے پوچھنا پڑتا تھا، جو کہ اب حیدر عباس رضوی. تو میں نے ہمیشہ یہ ایک بات جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہی از اے پیپلز پرسن. بہت خیال رکھا ہے لوگوں کا، اور لوگ جب بھی آتے تھے 90 انہوں نے ہمیشہ بات چیت کی اچھی طریقے سے. اپنے کو کوئی بڑا لیڈر نہیں سمجھ کے زمین پہ بھی بیٹھے، ان سے بات چیت بھی کی، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے مسئلوں کو سالو کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. اس سینس میں تو حیدر بھائی ایک بہت اچھے ایماندار آدمی ہیں. انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ تو ہم نے بعد میں نیوز میں دیکھا. ان کے اوپر کیا کیسز بنے یہ بھی ہم نے بعد میں نیوز میں دیکھا، اور کہاں تک سچائی ہے یہ وہی جانتے ہیں یا جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ جانتی ہیں. جب ایم کیو ایم جب اس طرح جاتے ہیں کہ جب یہ الیکشنز نہیں ہوئے تھے اور خوب گہما گہمت تھی، اور ایم کیو ایم کی آپس میں جو ان کی آپس کے لوگوں میں لڑائی، فاروق ستار اور عامر خان اور کامران ٹسوری اور یہ سب کی جب لڑائیاں شروع ہونے لگیں، تو جب وہ الگ ہو گئے اور پھر فاروق ستار نے اپنے لائیو اس میں یہ بولا کہ حیدر بھائی میں نے آپ کا میسج پڑھ لیا تھا اور آپ سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ جا کے عامر خان کو جوائن کرو. تو تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ حیدر بھائی کا یہ بتاتی ہوں کہ حیدر عباس رضوی کو جہاں تک میں نے پتہ کیا تھا پارٹی کے اندر،
وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب 90s کا آپریشن ہوا تھا تو وہ چلے گئے تھے چھوڑ کے، اور وہ عامر خان سے ملے تھے، جس میں کشور زہرا بھی تھیں اور حیدر عباس رضوی بھی تھے، اور ایون خواجہ اظہار بھائی بھی تھے. یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو جا کے ملے تھے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر زیادہ پاور ہوتی ہے تو لوگ پھر وہاں کی طرف آ جاتے ہیں. تو ایم کیو ایم کی زیادہ پاور تھی اور حقیقی کی زیادہ پاور نہیں تھی. ان کے لیڈرز کو پکڑا جا رہا تھا، یہ لوگ جیلوں میں چلے گئے تھے. تو انہوں نے یہی مناسب سوچا کہ یہ معافی کر کے اور یہ واپس ایم کیو ایم میں آ جائیں، اور پھر یہ آ گئے تھے. اور کیونکہ جذبہ تھا کام کرنے کا تو یہ کر رہے تھے کام. اور جو لیڈر تھا ان کا الطاف حسین، انہوں نے ظاہر سی بات ہے ہی واز اے کنگ میکر ان دا سینس کہ انہوں نے یہ لیڈرشپ ابھاری اور لوگوں کو سامنے لے کر آئے، ان کو ایم پی ایس بنایا، ایم این اے بنایا، پوزیشنز دیں. تو وہ تو ایک اپنی جگہ ہے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں سامنے. جب یہ لوگ 22 اگست پہ ساری چیزیں ہوئیں تو سب ادھر ادھر بکھر گئے. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو سنبھالنا تھا پارٹی کو، تو فاروق ستار نے سنبھالا. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ حیدر بھائی آپ جو ہیں عامر خان کی طرف لوگوں کو بھجوا رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے، تو وہاں سے ان کی راہیں بھی جدا ہو گئیں. اور عامر خان حیدر عباس رضوی کو ساتھ لے کے اپنے ساتھ چلتے رہے. اور میرے سورسز جو بتاتے ہیں وہ بالکل صحیح بتاتے ہیں کہ حیدر عباس رضوی جب کینیڈا میں تھے تو وہ ظاہر سی بات ہے آنا چاہتے تھے پاکستان، ان فیملی نہیں آ سک رہی تھی ان کی. تو وہ آئے پاکستان. آنے ان کو گرین سگنل دیا گیا. گرین سگنل دیا گیا عامر خان، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی خود پتہ ہے، وہ انہوں نے خود بھی بہت دفعہ اعتراف کیا ہے کہ وہ کہاں سے ان کو بلانگ کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے آئے واپس ایم کیو ایم میں. تو انہوں نے ان کو گرین سگنل دلوایا. جب یہ گرین سگنل لے کے آئے کراچی تو جو ڈارک گرین سگنل تھا اس سے بھی اوپر والا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم ان کو فوراً گرفتار کریں گے. تو اس پہ عامر خان نے ہاتھ جوڑے اور یہ کہا کہ اگر آپ ان کو گرفتار کر لیں گے تو پھر ایم کیو ایم کے سارے وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو جان کے بلوایا اور گرفتار کروایا. تو بہتر یہی ہے کہ ان کو جانے دیا جائے، اور ان کو واپس بھجوا دیا گیا. کچھ ہی آورز میں واپس بھجوا دیا گیا. جب وہ دبئی گئے تو انہوں نے اپنا ٹھکانہ جو تھا وہ عامر خان کے گھر میں کیا کہ عامر خان کا وہاں پر اپارٹمنٹ ہے یا گھر ہے، وٹ ایور ہی ہیز، بٹ ہی ہیز بزنس ان دبئی. سو وہ وہاں رہنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ ایم کیو ایم کا جو ہے ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کا جو خواب تھا ان کا تھوڑا ادھورا رہ گیا. پھر وہ کوشش لگے رہے. جب یہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی کا حصہ بنی اور پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ فارم کی گئی تو پھر چیزیں اور تیز ہو گئیں، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں اب بلانا ضروری ہے اپنے وہ لیڈرز کو، کیونکہ وہ پیپلز پرسن تھے. ایک آرگنائزنگ میں بھی ان کا ایک ہاتھ تھا، اچھا کام کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان کو واپس ان کے لیے بہت کوششیں کی گئیں. اب جب وہ یہاں آ گئے ہیں تو ابھی تک وہ اسلام آباد میں ہیں، اور میں نے ابھی تک نہیں سنا ہے کہ وہ کراچی آئے ہیں، کیونکہ جب وہ کراچی آئیں گے تو ان کو پریس کانفرنس بھی کرنی ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ. اسلام آباد میں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، میں پورے کھلے الفاظ میں کیا بولوں. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں عادل صدیقی. میں ون بائی ون سب کے بارے میں بولوں گی جن کا میں نے سنا ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان یا وہ ایسی ایک آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں جس میں سب مل کے بقول ان کے ان سب لوگوں کے کہ ہم مہاجروں کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم مہاجروں کے لیے کام کریں گے، ہم ان کو یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے، ہم صوبہ بنائیں گے. سو وہ والی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب آتے ہیں عادل صدیقی. عادل صدیقی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئے تھے اپنے علاج کروانے کے لیے، پیسے لینے کے لیے آئے تھے ایم کیو ایم میں 90، اور یہ بالکل کہتے ہیں نا جو ان کا وہ تھا فٹ پاتھ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. چپل ان کی شاید ٹوٹی ہوئی تھی، اور ان کو پھر بلایا گیا تھا اور انہوں نے بڑا اپنے علاج کے لیے پیسے مانگے تھے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ایم کیو ایم کا حصہ بھی بن گئے. اور پھر
اتنا سال کے بعد ان کو اتنی ساری منسٹریاں بھی ملیں کہ جب میں ان کو ملی تھی تو وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پرائم منسٹر کا کانوائے آتا ہے. وہ اس طریقے سے وہاں پر آئے تھے جہاں میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. اب انہوں نے کیا کیا یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو کھلی چھٹی دی گئی تھی کہ خوب کماؤ، پارٹی کو بھی دو اور خود بھی امیر ہو جاؤ. تو یہ اچانک کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو بہت بہت امیر بن گئے پارٹی کے اندر، اور سب جانتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں پارٹی میں رہتے ہوئے، یہ پیسہ کماتے ہیں بیکاز ان کو کھلی چھٹی دی گئی تھی، بالکل دی گئی تھی ان کو، اور ان کو چلاکیاں آتی تھیں، طریقے آتے تھے کرنے کے. تو فرنٹ میں تھے، فون کر کے جو جتنے پیسے منگوا لو یہ ہوتا تھا، اور اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، سب کو معلوم ہے یہ بات. تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر وہ آ بھی گئے ہیں اور اگر وہ آ بھی جائیں گے ایم کیو ایم پاکستان میں جوائن بھی کر لیں گے تو وہ کیا تیر ماریں گے. تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ایسا تیر ماریں گے جس سے سب کچھ چینج ہو جائے گا. اب حالات ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم والے جو لیڈرز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، ان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ حالات اب ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے. اگر آپ نے اپنی زور زبردستی سے کچھ چیزیں کی تھیں تو اس میں ایک آپ کا کہتے ہیں نا پوا تھا، پاور بنائی ہوئی تھی، لوگ ڈرتے بھی تھے آپ لوگوں سے، خوف بھی تھا. اب کیا کریں گے آپ؟ اب تو آپ کے پیچھے آپ کے اوپر سب پہ نظر ہے اور بری طریقے سے نظر ہے آپ کے اوپر. آپ ذرا سی کوئی غلطی کرو گے آپ پھر بچو گے نہیں. تو یہ ہے. اب آتے ہیں جی واسع جلیل کے اوپر. واسع جلیل وہ بندہ ہے جو جب 90 پہ ریڈ ہوئی تھی نا سب سے پہلے بھاگ گیا تھا. اس کے پاس ہمت ہی نہیں تھی کہ یہ کوسچننگ میں آتا، اس کے پاس ہمت ہی نہیں تھی کہ یہ میڈیا کو فیس کرتا. یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں ابھی گھر سے آتا ہوں، اور اس نے فلائٹ پکڑی تھی کیونکہ اس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے تو یہ فوراً اپنی اس کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے لنڈن کی، یہ فوراً بھاگ گیا تھا اور یہ چلا گیا تھا. اور جا کے اس نے الطاف بھائی کو کہا تھا کہ وہاں حالات بہت خراب ہونے والے ہیں اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں اینڈ بلا بلا بلا. پیسہ بڑا کمایا انہوں نے، ٹاؤن ناظم تھے یہ، بڑا پیسہ کمایا. اور اس کے بعد پھر ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ کتنے ایسی چیزیں ہوئیں جس پہ اس نے ڈیفینڈ کیا، ایم کیو ایم لنڈن کے غلطیوں کو بھی ڈیفینڈ کیا. اور ساتھ جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس کی ان ساروں کی روزی روٹی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تنخواہ پہ کام کرتے تھے، ندیم نصرت تنخواہ پہ کام کرتے تھے، سارے جتنے بھی لنڈن میں بیٹھے تھے وہ تنخواہ پہ کام کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ تنخواہ کم ہو رہی ہے، اب وقت ہوئے تو وہ چلے گئے. جی مناج کو بھی پکڑوایا تھا، بالکل مجھے معلوم ہے یہ بات. وہ سب کو پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے، اسی بیسس پہ ان کو جانے بھی دیا تھا. تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. اس کے بعد جب یہ لنڈن سے ایک ایک کر کے یہ نکل گئے، ندیم نصرت بھی نکل گیا، واسع جلیل بھی نکل گیا، اور یہ آ گئے امریکہ. پھر انہوں نے کیمپینز چلانے شروع کی، وائس آف کراچی بنایا، پھر انہوں نے کیمپین بنانا شروع کی، فری کراچی کی کیمپین کی. ان کے اپنے بیانات ہیں، ویڈیوز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان کو پروموٹ کرنے والے ان کے بہت سارے میڈیا میں لوگ ہیں جاننے والے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسہ دے دو وہ آپ کی خبر چلا دیں گے، چاہے وہ خبر میں ان کو ڈانٹ پڑ جائے بعد میں، لیکن ان کی خبر چل جاتی ہے. تو بڑی خبریں چل گئی ہیں ان کی، میں نے دیکھا ہے. اور جن لوگوں نے چلائی ہیں انہوں نے مجھ سے شیئر کی تھی اور میں ہنسی تھی. میں نے لکھا تھا LOL. میں نے کہا آئیں اور پھر بات کریں، پہلے آئیں تو یہ ندیم نصرت تو پہلے بھی نہیں آیا تھا جب ایم کیو ایم اتنی بڑی پاور میں تھی. ہی پریفر ٹو لیو ان لنڈن اینڈ اپنے کو وہیں لیڈر بنا کے بیٹھ گیا تھا. اور اب یہ کس منہ سے آئے گا پاکستان یہ ہم دیکھتے ہیں، اور واسع جلیل کس منہ سے آئے گا پاکستان یہ ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ساری خبریں ہیں، اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ خبروں میں رہنا. کیونکہ میں میڈیا سیل میں کام کرتی تھی، مجھے پتہ ہے، مجھے ان کی کہتے ہیں نا اب جو موو کرتے ہیں مجھے اس موو کا سب کا پتہ ہے. اور یہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے PSP کو.
اب پی ایس پی جو ہے وہ تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، وہ تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے پاس لاسٹ چانس یہ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں یا تو اپنا میئر لے آئے یا اس کی زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتے. اب وہ کیا جیتے گی اور کیا نہیں جیتے گی وہ تو وقت ہی بتائے گا، اور کس طرح سے جیتے گی وہ بھی وقت ہی بتائے گا. تو جو مین چیز ایم کیو ایم پاکستان کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی بنا کے چل رہا ہے، اور جس میں وہ یہی اسٹریٹجی کہ ہم پی ایس پی کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں جو گھر میں بیٹھ گئے ہیں لوگ، ان کے لیے خاص طور پہ یہ میسج ہے کہ آپ لوگ بے وقوف مت بننا. آپ لوگوں کو بے وقوف بنایا اس طرح جا رہا ہے کہ دیکھو سب آ رہے ہیں واپس، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، تو بھائی کو بھی اب شاید گرین سگنل مل جائے. یہ صرف اسٹریٹجی ہے، وہ کر کچھ بھی نہیں رہے ہیں. اگر وہ آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کر کچھ بھی نہیں رہے ہیں. وہ صرف اپنے کہتے ہیں نا اپنے کیسز کو معاف کروا رہے ہیں، وہ اپنے کیسز کے لیے بات کر رہے ہیں. تو مت بے وقوف بننا یہ سوچ کے کہ جی الطاف حسین کے جو آنے والے ہیں وہ آ جائیں کیونکہ پاکستان میں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کچھ لوگ چارے اس چلے جائیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا یہ لوگ حصہ ہیں، تو ان کے ساتھ رہیں ان کی ایک مجبوری ہے تاکہ شاید ان کو کوئی نوکری مل جائے، شاید ان کے کوئی کام نکل جائے. لیکن ابھی بھی 2 سال تو ہو چکے ہیں ان میں آئے. یہ کبھی کبھی وہ ایسے بس باتیں کر دیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن اپنی منسٹریاں جہاں پہ منسٹریاں چھوڑنے کی بات ہے وہاں پہ نہیں چھوڑیں گے. منسٹری ان کی کہتے ہیں جان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ جتنی بھی بات بالکل سر پہ سے گزر رہی ہیں میرے، اور I'm sure آپ کے بھی گزر رہی ہوں گی. تو ان کی باتوں مت آنا. آپ یہ دیکھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور ری یون ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کریڈیبل، جو کلین ہو، جن کے پیچھے کوئی ایسی کہتے ہیں نا فورس نہ ہو، وہ خود اپنے بلبوتے پہ فرنٹ پہ آتے ہیں. یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں نا ری یونین کر بھی لیں گے تو یہ نالائقوں کا ایک ٹولہ جو ہوگا، بے وقوفوں کا ٹولہ، کرپٹ لوگوں کا ٹولہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گا ایم کیو ایم میں. مجھے افسوس ہے کیونکہ یہ ایک ایسی پارٹی تھی جو بہت کچھ آفٹر 22 اگست بہت کچھ کر سکتی تھی، اور اس میں یہ کر سکتی تھی کہ وہ غلط قسم کے لوگوں کو نکال دیتی، اچھے لوگوں کو لے کر آتی، اور لوگ ان کو جوائن بھی کرتے. یہ بات نہیں ہے کہ لوگ ان کو جوائن نہیں کرتے، لوگ ان کو ضرور جوائن کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سارے بس ایسے ہیں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں کے بارے میں. آپ لوگوں کے سوالات مجھے بہت سارے آ رہے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ اگر میں کس کا جواب دیں. ایک سوال ہے کہ اتھر ارشد کا آل آر جالس اب کس دھوکہ دینے کی مہاجر کے نام پہ. بالکل سارا کچھ مہاجر کے نام پہ ہی ہو رہا ہے. یہ اپنی دکانوں کو کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی دکانیں کر رہے ہیں. محمد فرحان کا ہے فاروق ستار بھائی کا کیا فیوچر ہے. فاروق ستار بھائی جو بھی کر رہے ہیں I don't know what his future is, بٹ جب دیکھیں گے کہ چیزیں نہیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو شاید وہ چلے جائیں گے واپس پارٹی میں اور بیٹھ جائیں گے وہیں پہ جا کے. یہی فیوچر ان کا نظر آتا ہے مجھے، اس سے زیادہ مجھے کوئی فیوچر ان کا نظر نہیں آتا. آصف حسنین آپ کا لکھا الطاف بھائی کو ان کی نہ پہلے ضرورت تھی نہ اب. ہاں نہیں تھی ان کو ضرورت، لیکن اب تو دیکھیں وہ بالکل ہی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. اور یہ تو میں ضرور کہوں گی آصف حسنین آپ کو کہ ہی واز اے کنگ میکر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کہ انہوں نے لوگوں کو بنایا ایم کیو ایم میں، ایم پی اے، ایم این اے، منسٹرز، سب کچھ بنایا، اور اب اور ان کو چلایا بھی ان کو طریقے سے اپنے، ٹھیک ہے. لیکن اب ان کو کون چلائے گا؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ایم کیو ایم میں کوئی ٹھیک ہے. اچھا جی، کوشچن میں نے مستقبل آپ کو بتایا ہے.
محب اللہ، مستقبل تو یہی ہے کہ یہ رہیں گے، لیکن یہ اس طریقے سے تو نہیں رہ سکتے جس طرح سے یہ تھے پہلے. یہ بس اسی طریقے سے ان کی آپس میں بڑی بڑی اختلافات ہیں اندرونی، اور کیونکہ یہ اب گورنمنٹ کا، اگر یہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا نا تو سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا. تو یہ ان کی مجبوری تھی، یہ گورنمنٹ کا حصہ. آپ لوگوں کے سوال جو آ رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں، جو ریلیونٹ ہوگا میں وہ بات کروں گی. بلال شیخ، اگر سب مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں تو آپ کیوں سٹیپ نہیں لے رہی مہاجروں کے لیے؟ بلال، میری بڑی ساری مجبوریاں ہیں. میں یہاں ہوں امریکہ میں، اور میں اپنے فیملی کو ٹائم دے رہی ہوں، جو کہ اتنے سال میرا جو پرائم ٹائم تھا وہ میں نے ضائع تو نہیں کہہ سکتی، لیکن بہت دل سے کام کیا. اور میں کوشش یہی لگتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی لیڈرشپ سامنے آئے جس کو میں سپورٹ کر سکوں، اور وہ ایکچولی میں ہمارے اردو سپیکنگ کی نمائندہ ہو، اور صرف اردو سپیکنگ ہی نہیں، وہ پورے کراچی کی نمائندگی کرے، اور اس میں اچھے ینگ لوگ آئیں. مجھے کافی لوگوں نے اپروچ بھی کیا ہے، وہ بچے کام کرنا شروع کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ان کے کام بڑھتے جائیں گے میں آپ لوگوں کو انفارم ضرور کروں گی. میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں، اور شاید جو اللہ کی بہتری ہوگی پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. محمد فرحان، اردو سپیکنگ کی کوئی جماعت نہیں ہے، بالکل کوئی جماعت نہیں ہے، اور جماعت ہوگی بھی کیسے جہاں پر اس طرح کے لوگ دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کہاں جواب، کہاں کوئی ایسا نمائندہ آئے گا. تھینک یو اسلم چودھری بھائی، تھینک یو ویری مچ. غدار وطن امریکی شہری، اچھا سلمان، آپ ہر اس انسان کو غدار سمجھتے ہو جو سچ بولتا ہے، تو پھر غدار ہی صحیح. غداری اپنوں سے نہیں کی جاتی، غداری کہتے ہیں نا کی کس نے ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کسی کو مروایا ہے، پیسے کھائے ہیں. غدار کون ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ اپنے اندر جھانک کے سوچیں. یہ مت دیکھیں کہ میں کیا بول رہی ہوں، صرف سوچیں کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو. وسیم زیدی بھائی، ہاؤ ڈو پیپل لرن ٹو ٹرسٹ اینڈ سپورٹ دیز ہو آر جنرلی کنسرنڈ اباؤٹ کراچیائٹس؟ اب we have so many people, we need to find those kind of people who we need to trust the most. We cannot trust these same people who have never done nothing for us. We need to find those people, and inshallah ta'ala I have full support and I have full trust in Allah that something will come up very soon. دلدار چاندیو، میرا بہت دل چاہتا ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسی پارٹی مجھے صاف ستھری نظر نہیں آتی، بالکل نہیں نظر آتی. ایم کیو ایم ایک بس ہو گئی تھی کہ میں نے جوائن کر لیا تھا. میرا بہت پرانا ویڈیو میسیجز ہیں جو میں نے بتایا تھا کہ میں نے کس طرح ایم کیو ایم جوائن کیا. کبھی دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گی آپ لوگوں کو. لیکن سیاست میں آنے کے لیے کوئی پارٹی بھی تو ضروری ہوتی ہے، اور پارٹی بنانی ضروری ہے. یو نیور نو اللہ نے کیا سوچا ہوا ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ. عابد راجپوت، آپ کس کے ساتھ ہو؟ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں تو اس کے ساتھ ہوں جو کوئی اچھی پارٹی ایک اناؤنس کرے، صاف ستھری، شروع سے زیرو سے لے کے چلیں اور آگے بڑھیں. تھینک یو شاجی علی. تھینک یو عبداللہ خان جی. یہ جو ابھی ریپ کیس ہوا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بڑا کہتے ہیں نا، یہ بار بار اس طرح کی نیوز آ رہی ہے، اور یہ بڑا دل دہلانے والا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کچمور میں.
اس کو مار بھی دیا گیا آج کی تاریخ میں اس کو، جبکہ وہ پکڑا گیا تھا پولیس کی کسٹڈی میں، اور اکارڈنگ ٹو پولیس ہم جا رہے تھے اس کے دوسرے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، تو انہوں نے فائرنگ، وہ تو چلو اچھا ہوا مر گیا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، مار دینا ہی بہتر ہی ایسے لوگوں کو. لیکن میرا جو سوال وہ یہ ہے کہ مارنے سے کیا کوئی اس کا نیٹ ورک پیچھے تھا جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلے گا؟ کیونکہ اگر اس کا نیٹ ورک پکڑا جاتا تو پھر اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں ہم اس کو ہی روک تھام کرنے پہ پوری مطلب ایک ہمیں فائدہ ملتا اور ایسا کچھ نہ ہوتا. لیکن آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. محمد فرحان انفارچونیٹلی نہیں ایسی ابھی کوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی. محمد ارتضیٰ، یہ بہت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں کہتی ہوں اپنے دل سے پوچھیں، اپنا تجزیہ خود کریں، پرانی چیزوں کو سمجھیں اور پھر سوچیں کس کو سپورٹ کرنا ہے. سوال پلیز کریں، لیکن بار بار آپ وہی پوچھ رہے ہیں. نثار احمد، آپ کا سوال جو ہے نا، تم کو نکال دیا گیا تھا، یہ بھی تو بتاؤ. پہلی بات ہے تمیز سے بات کرو. تم تڑاک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کا اس میں نا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح سے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن خیر میں بیک گراؤنڈ پہ آپ کے نہیں جاؤں گی. پہلی بات ہے مجھے نہیں نکالا، مجھے تو انہوں نے 3 months کے لیے سسپینڈ کیا تھا. وہ کیوں کیا تھا؟ کہ میں نے ایک پیس کا میسج دیا تھا کہ مصطفیٰ کمال اور MQM جو ہے وہ لڑائی نہ کرے، اور وہ پیس کا میسج میں نے ورکرز کے لیے دیا تھا کہ مت لڑو آپس میں. تو ناراضگی کیا تھی؟ پیس کے میسج پہ. وہ 3 months کی مجھے سسپینشن تھی، نکالا نہیں تھا، اور میں نے خود ریزائن کیا تھا. یہ سارا آن ریکارڈ ہے، اور دیکھ لیں ساری چیزوں کو. 22 کی میری اپنی پوسٹ ہے، اور میں نے خود بولا تھا میں نکل رہی ہوں. سو جب تک بیٹا پتہ نہ ہو نا نثار احمد بھائی، اس طرح کے سوال آپ لوگوں کے لیے اچھے نہیں. تم تڑاک والے بدتمیزی کی بات ہے. عمران حیدر، ہاؤ کین آئی سپورٹ؟ مطلب نو، اٹس ناٹ پاسبل. پہلی بات ہے وہ تو نہیں آ رہے ہیں، وہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہوگا نہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگ ایک کہتے ہیں نا خواب کی دنیا میں مت رہیں. تھینک یو. اچھا جی. محمد فرحان، فیصل سزواری عشرت البال از دیئر رائٹ پرسن فار چوزنگ اردو اسپیکنگ لیڈرشپ؟ فیصل سزواری؟ او کم آن. فیصل سزواری چھوڑ دیں یار، اس کے بارے میں کیا بہت ساری باتیں میں نے اس کے بارے میں بتائی ہیں. بہت بڑا کہتے ہیں نا، بہت بڑا دوغلا آدمی. عشرت العباد، ہاں عشرت العباد کا یہ ہے کہ گورنر تھے، اور ہو سکتا ہے وہ آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اپنی ٹیم بنا رہے ہو سکتا ہے فیوچر میں ہم ان کو دیکھیں. ان کے بارے میں میں زیادہ اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ میں ان کو اتنا قریبی جانتی نہیں ہوں. مجھے صرف یہ پتہ تھا کہ ایک گورنر تھے، اور جب بھی MQM کی کوئی پرابلم ہوتی تھی، الطاف بھائی کے کوئی اسٹیٹمنٹ آتے تھے، تو وہی اس کو ٹھیک کرتے تھے، آپس میں بٹھاتے تھے، بات کرتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں اور چیزیں ٹھیک. اور ایسے ہی نہیں، انہوں نے 12 سال گورنر ہاؤس میں گزارے. سو اتنا میں ان کے بارے میں جانتی ہوں، اس سے زیادہ میں کیا بات کر سکتی ہوں. جن لوگوں نے سوال کر لیے وہ دوسروں کو موقع دیں پلیز، تاکہ ہم دوسروں سے بات کریں. میں بار بار ان کے سوال نہیں لوں گی. شہباز خان قائم خانی، دیکھیں یہ تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ الطاف حسین ان کے لیڈر تھے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور انہوں نے ہی سب کو لیڈر بنایا ہے. جو سچ ہے اس کے بارے میں تو بولنا بھی چاہیے. اب ساتھ دینے کی بات جب آپ کہتے ہو
انہوں نے جب اتنا بڑا نعرہ لگایا تھا، آپ خود دیکھتے ہوگے جو مریم نواز کر رہی ہے کہ ایسی کیسی باتیں کر رہے، تو کیا اس ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں امریکن الیکشنز آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہر چیز پیچھے دیکھیں، الیکشن تو ہوتے ہیں عوام کی طرف سے، لیکن پیچھے کی اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کی ہوتی ہے اور وہ اس کو دھیان سے چل رہی ہوتی ہے. سوچیں اس بارے میں کہ ابھی سپورٹ کرنے کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کس سینس سے سپورٹ کی جائے. کیا ان کے نعرے کو سپورٹ کیا جائے؟ میں نے تو سب سے پہلے اس نعرے سے علیحدگی اختیار کی، تو میں کیسے سپورٹ کر سکتی ہوں؟ اس کا بس یہ جواب ہے. میں آپ لوگوں کے سوال دیکھتی جا رہی ہوں. طہا خالد پلیز میرا ویڈیو میسج اب دوبارہ دیکھنا، یہ ساری بات میں کر چکی ہوں اسی ویڈیو میسج میں. آپ دوبارہ سے سنیں گے تو پھر آپ کو جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. عبداللہ خان آئی ڈیڈ ہائی لائٹ دس ریپ کیس. بالکل آئی ڈیڈ، آپ پڑھ لیں میری پوسٹ، پہلے بھی میں نے پوسٹ کر دی ہے. تو میں کیونکہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں جواب دے سکی ہوں. مجھ سے وہ بات کریں اور کوشچن کریں جواب دیں جو میں آلریڈی جس پہ بات کر چکی ہوں اس کو دوبارہ ریپ نہیں کرنا تھی. تو چلیں اس کے ساتھ ہی بس ٹھیک ہے، اب میں ختم کرتی ہوں اپنا لائیو سیشن اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور آپ لوگوں سے بات ہوگی. وتھ ٹائم میں پوسٹنگز کرتی رہتی ہوں، پوسٹنگز پڑھا کریں، شیئر کیا کریں اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اور میں نے یوٹیوب بھی اپنا چینل بنایا ہے، جو یہ والی ساری ویڈیو وہاں اپلوڈ ہو جاتی ہے، اس کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پھیلے، لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ آئے اس کی. تھینک یو سو مچ، بائے بائے.